السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، کل جو سبق پڑھایا تھا ہم نے 2 آیتوں کا 23 اور 24 آیات کا ترجمہ کیا تھا، تو اس میں سے ہماری تھوڑی تفسیر رہ گئی تھی اس والی آیت کی، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ۔ تو یہ ہم اس کی تفسیر کر رہے تھے جو رہ گئی تھی، تو تھوڑی سی تفسیر جو رہ گئی ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتی ہوں کہ کیا یعنی کہ حکم شرعی تھا اور جس کی خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، مگر اس سے ان فقی حیلوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی تھی جن میں سے بعض خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ مثلا ایک عمدہ یعنی کہ سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے۔ کیا مثلا ایک سیر عمدہ کھجور کے بدلے میں 2 سیر خراب کھجور خریدنا سود میں داخل ہے، مگر اس سے بچنے کا ایک ہیلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جنس کا تبادلہ جنس سے نہ کرو، قیمت کے ذریعے خرید و فروخت کر لو۔ مثلا 2 سیر خراب کھجوریں 2 درہم میں فروخت کر دی، پھر ان 2 درہموں میں سے 1 سیر عمدہ کھجور خرید لی، تو یہاں حکم شرعی کی تعمیل مقصود ہے، ابطال نہ مقصود ہے نہ واقع ہے۔ اسی طرح بعض دوسرے مسائل میں بھی فقہا نے حرام سے بچنے کی بعض ایسی ہی تدبیریں بتلائی ہیں، ان کو یہودیوں کے حیلوں کی طرح کہنا اور سمجھنا غلط ہے۔ واقعہ مسخ صورت یہود تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے حیلے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر ہوتے ہوتے عام پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت علماء و صلحاء کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے برابردار تعلقات ختم کر کے بالکل الگ ہو گئے اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ رہے تھے، دوسرے میں علماء و صلحاء رہ رہے تھے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے جو بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل ہو گئے تھے کر دیے گئے تھے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ ممسوخ قوم کی نسل نہیں چلتی۔ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس موقع پر بعض مفسرین نے صحیح بخاری کے حوالے سے بندروں میں زنا کی سزا میں سنگساری کرنے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے، مگر یہ واقعہ نہ بخاری کے صحیح نسخوں میں موجود ہے نہ روایت صحیح ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اگلی آیت ہے ہماری جو یعنی کہ اگلی اسٹارٹ کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ یہ آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ اب خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، حق تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ اگر اس لاش کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم ایک بیل ذبح کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ آیا آپ ہم پر مذاق بناتے ہیں؟ کہاں قاتل کی تحقیق، کہاں جانور کا ذبح کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ جو میں ایسی جہالت والوں کا سا کام کروں، احکام خداوندی میں تمسک کرنے لگوں۔ فائدہ یہ قصہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا جس کی وجہ مرقاتہ شرح مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی مگر اس نے انکار کر دیا،
اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ اور معالم نے کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک توریت میں اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصہ نزول توریت سے قبل کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے حسب عادت اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کیں، اور اگلی آیت میں ہم بقایا حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔